السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق جو سماعت ہوئی، اس سماعت میں کیا ہوا، کیا سوالات سامنے آئے اور بینچ کا موڈ کیا لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ججز سینیورٹی کیس اور تبادلے کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جس میں درخواست گزار ہیں، سائلین ہیں، خود ججز ہائی کورٹ کے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کو لایا گیا ہے تبادلوں کے ذریعہ، ان کے آرٹیکل 200 کے تحت، اس کے تحت سینیورٹی نئے سرے سے نہیں ترتیب دی جا سکتی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ جونیئر موسٹ ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور شاید اس لیے وہ مستقل چیف جسٹس بھی نہ بن سکے۔ تو ثاقب، سب سے پہلے تو میرے خیال میں مخصوص نشستوں کا بڑا اہم کیس تھا، جس کی وجہ سے تو نشریات براہ راست دکھائی جاتی ہیں۔ جو کچھ ججوں نے کہا، جو کچھ وکیلوں نے کہا، وہ تو براہ راست لوگوں نے بھی سنا، عوام نے بھی سنا، مگر بہت کچھ انگریزی میں ہوتا ہے، کچھ قانونی منہ شکافیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم سادہ الفاظ میں اگر بیان کریں تو سب سے اہم نقطہ جو آج ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اٹھایا، میری نظر میں وہ مکمل انصاف کا 187 کا جو مکمل اختیار انصاف تھا، کا اختیار ہے، آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف، کمپلیٹ جسٹس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے 13 میں سے 8 ججوں کی اکثریت نے یہ کہا تھا کہ وہ مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی جو کہ فریق نہیں تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور 80 سے زائد نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کا کہا تھا۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اعتراض تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور آج نظر ثانی کے سماعت سے پہلے الیکشن کمیشن نے بھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ مکمل سماعت کا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور کسی ایسے فریق کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی جو شاید سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا۔ مگر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے آج یہ ثابت کیا کہ ایک تو مکمل انصاف کا جو اختیار ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس دستیاب ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں گو کہ انہوں نے مکمل انصاف کے اختیار کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود بھی سپریم کورٹ اب بھی اختیار رکھتی ہے مکمل انصاف کرنے کا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ مکمل انصاف جو ہے کیا اس کیس میں کیا جائے گا جو کیس یا جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، یا پھر یہ مکمل انصاف اس فریق کے ساتھ کیا جائے گا جو عدالت میں آیا ہی نہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ بالکل ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلوں کا حوالہ دیا جس میں بہت سارے کیسز جو تھے وہ جائیداد سے بھی ریلیٹڈ تھے اور سروس میٹرز بھی تھے، جس میں مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو بھی ریلیف دے دیا جو سپریم کورٹ میں پارٹی نہیں تھے یا سپریم کورٹ کے سامنے اپیل میں بھی نہیں آئے تھے۔ امپلائیز کا کیس تھا، بڑا برطرف ملازمین کا 16,000 ملازمین بڑا مشہور جو ہے وہ کیس تھا یہاں پہ، اور اس میں بھی جو مکمل انصاف کا اختیار اس طرح استعمال ہوا تھا کہ ان کی جو ریویو کی پٹیشنز تھیں وہ خارج کی گئیں 184(3) کے تحت، از خود نوٹس لے کر 187 میں مکمل انصاف کا اختیار دیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی وہ جو ہے وہ دیا گیا ریلیف جو سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھے۔ آج جو فیصل صدیقی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو یاد کرانے کی جو کوشش کی، تو لیکن ایک دلچسپ جو انہوں نے بات کی ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، کراچی میں جو مزار قائد ہیں، اگر کل 2 کراچی کے جو پرائیویٹ شہری ہیں وہ عدالت میں آ جائیں، ایک کہ یہ مزار قائد میری ملکیت ہے، دوسرا کہ یہ میری ملکیت ہے، تو جو عدالت ہے کیا وہ ان 2 فریقین میں سے کسی ایک کو مزار قائد دے دے گی؟ کیونکہ تیسرا فریق تو ہے ہی نہیں، یا پھر پاکستان ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، پاکستان ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مزار قائد دے دو۔ تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ عدالت کا یہ اختیار ہے اور یہی مکمل انصاف ہے کہ معلوم کرے جگہ ہے کہ اس کی یہ 2 فریقین کی ہے یا یہ سرکار کی جگہ ہے۔ اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کے سامنے کئی ایسے کیسز آئے کہ جن میں پرائیویٹ شہری جو ہیں وہ زمین کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے تھے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ زمین تو ان دونوں کی نہیں تھی، تو سرکار کی تھی۔ تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم یہ آرڈر کرتے تھے سرکار کو کہ سرکار بتائے کہ یہ آپ کی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں مکمل انصاف کا جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، اس کو آج ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بھرپور انداز سے
اس کی وضاحت کی. اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جنہوں نے اپنا جو اختلافی نوٹ تھا اس میں اس کے حوالے سے خاص طور پر کہا تھا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے جو پارٹی تھی سامنے نہیں تھی اس کو کیسے جو ہے وہ نشستیں دی گئیں، اور اس کے بعد حکومت وقت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو بھی میں نے جو وہ سنا. اس کے علاوہ پوری حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ کیا ہے جناب، آپ کے سامنے ایک پارٹی نہیں، آپ نے نشستیں ان میں بانٹ تھیں. تو جو امین الدین خان صاحب کو بھی آج فیصل صدیقی نے یہ یاد کرانے کی کوشش کی کہ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے اس میں 187 کا جو اختیار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کا. تو اگر وہ اختیار تھا ہی نہیں، وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر کیا ضرورت تھی ترمیم کرنے کی؟ اور انہوں نے جسٹس امین الدین خان صاحب کو یاد کروایا کہ آپ نے جو نوٹ 12 جولائی کے اس فیصلے میں لکھا تو وہ جو آپ نے 187 کے حوالے سے تشریح کی وہ اختیار کیسے استعمال نہیں ہو سکتا، وہ تو امینڈمنٹ بعد میں آئی ہے، آپ نے پہلے لکھ دیا جو جہاں پہ جو وہ اس وقت یہ قانون تھا ہی نہیں. تو یہ فیصلہ پڑھ کے امینڈمنٹ لائی گئی تھی، امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی گئی تھی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ تو چلے مکمل انصاف کی ایک بات ہو گئی. اور ویسے بھی ثاقب سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے یہ آرٹیکل 187 آئین میں ہے یا نہیں ہے، کیا عدالت کا ویسے یہ کام نہیں ہے کہ وہ مکمل انصاف کرے؟ آدھا انصاف ہوتا کیا ہے مجھے بتائیں. کوئی نظریہ ہے پوری دنیا میں آدھا انصاف؟ بھائی انصاف ہونا ہی مکمل چاہیے. اس میں 187 میں جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بھئی عدالت کو صرف اس بات کے لیے کانشیس کرنا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے ہے یا جو فریقین آپ کے سامنے ہیں وہ مکمل سچ بیان کر رہے ہوں. ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس سے بڑا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے یہ جو فریقین ہیں اس سے زیادہ کوئی اور فریقین بھی ہوں. تو یہ مکمل انصاف جو ہے آرٹیکل 187 کا، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے عدالت کو بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ معاملے کو بھی تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں، اور مکمل انصاف کے لیے جو فریقین آپ کے سامنے نہیں ہیں آپ انہیں طلب بھی کر سکتے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق اور آئین کی تشریح ایسے کریں کہ جس سے پورے ملک کو فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ صرف دیکھیں نا، ویسے بھی سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اس نے اگر بنیادی انسانی حقوق کی تشریح کرنی ہے تو وہ صرف 184(3) کے تحت نہیں کرنی، وہ ہر اپیل میں جو سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے آتی ہے اس میں بھی آئین کی تشریح کر کے وہ ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں کہ صرف فریقین کو نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کو یہ انصاف ملنا چاہیے. وہاں پہ پھر آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی وہ 25 کروڑ عوام تو فریق نہیں ہے؟ بھائی آئین کی جب تشریح ہوتی ہے تو وہ آئین 25 کروڑ عوام کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مقصود نشستوں کا کیس ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں نہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں ملنی اور کسی کو نہیں ملنی، یہ صرف پی ٹی آئی کی سیٹیں، اور یہ سپریم کورٹ بھی پی ٹی آئی کو ہی دے گی، اور پھر ہوا بھی یہی. میں تو ریکارڈ کی بات ہے. بالکل. تو یہ ایک صرف کانسیپٹ ہے، اور ہم ججز جو ہیں بڑا محدود سوچ رکھتے ہیں کہ فلاں آرٹیکل. یہ جو مکمل انصاف کا کانسیپٹ ہے اس کو ایک کانسیپٹ رکھیں، اور سپریم کورٹ جو بھی آئین کی بنیادی انسانی حقوق کی تشریح کرے اس کا فائدہ صرف 2 یا 4 یا 6 فریقین کو نہیں، 25 کروڑ عوام کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے عوام کی مینڈیٹ کا، یہ معاملہ ہے رائٹ ٹو چوز کا، ووٹ کے حق کا، ول آف پیپل کا، اور مینڈیٹ چوری کا. تو اس میں آپ صرف فریقین کے درمیان کیسے طے کریں گے کہ یار یہ مینڈیٹ اس نے چوری کیا تو اس کو دے دو؟ اس نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے جس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. لیکن سارے سینیریو اور ساری باتوں اور ساری جو وہ اس قسم کی ڈسکشنز کے باوجود حاجی جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی غلطی ہے، فیصل صدیقی کو کہا، تو اگلے وہ کہتے رہ گئے کہ بھگتنا پڑے گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر بھگتنا پڑے گا. تو آج کی جو سماعت ہے اس میں ایک اور بڑی چیز چلی، لیکن اس غلطی کا جواب بھی دیا تھا فیصل صدیقی نے. انہوں نے کہا جناب ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اس میں جمہوریت کا قتل کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواست گزار کی غلطی ہے، درخواست کے اندر تضادات ہیں. تو بھائی درخواست گزار کے تضادات سے آئین کی تشریح نہیں ہونی، سپریم کورٹ کے بااختیار سپریم کورٹ کے مکمل انصاف کے ساتھ آئین کی تشریح ہونی ہے. آپ درخواست گزاروں کو اپنا مد مقابل یا مخالف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ انہیں سائلین کے طور پہ دیکھیں یار.
ایک اور بات بھی ہے. کل آپ نے بہت زیادہ بات کی تھی الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کے کردار پر, لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا ساری دنیا نے, ساری عوام نے, پبلک نے یہ دیکھا کہ کیسے ریسکیو کیا گیا الیکشن کمیشن کو, اور کس طرح فیصل صدیقی نے پوری سپریم کورٹ کے ان 11 ججز کو, پوری سپریم کورٹ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ آپ کی ڈگنیٹی جو ہے, وہ آپ کا وقار جو ہے, اس پر سوال آ چکا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے آپ کی ججمنٹ, اور اس ججمنٹ پر جو ہے وہ عمل نہیں ہوا. تو وہ جو ڈسکشن تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے ریسکیو کیا گیا جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ کس طرح وہ بےتاب تھے کہ یہ کیا ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ جیسے محمد علی مظہر نے بلا لیا الیکشن کمیشن والوں کو, اور ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا, جواب نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ریلیکس کیا گیا. وہ آپ نے سنا ہے نا, مدعی سست گواہ چست. تو یہ جو توہین عدالت کے معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں جج یا عدالت جو ہے وہ مدعی ہوتی ہے, وہ ایک قسم کی کمپلیننٹ ہوتی ہے کیونکہ توہین عدالت کی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو ہیں ان 11 ججوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا جب کیس آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ نظر ثانی آپ نے ڈال دی ہے, پہلے یہ بتائیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا. اور ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ جب ریاست جو ہے, جب حکومتی ادارے, جب الیکشن کمیشن جیسا آئینی ادارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا تو آپ اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی عمل کیوں نہیں ہوا. عام آدمی کی تو آپ نظر ثانی اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں کہ بھئی تم نے عمل ہی نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, ہم نظر ثانی منہ اٹھا کے آگے اور نظر ثانی لے کے. تو یہ سوال جو ہے الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں کیے جا رہے, یہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا. اور انہوں نے کہا یہ امتیازی سلوک ہے کہ ایک طرف تو ریاستی ادارے وہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے تو ان سے کوئی سوال ہی نہ کیا جائے, اور دوسری طرف عام آدمی آ جائے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی ہے. تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی روایت یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے تو نظر ثانی کی درخواست پہ اس وقت تک سماعت نہیں ہوتی جب تک توہین عدالت کی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی. تو یہ انہوں نے بڑا ایک عام نکتہ اٹھایا. مجھے لگتا ہے کہ ججز جو ہے ان میں سے بہت سے ججز ہیں شاید اس بات پہ راضی بھی ہوں, لیکن لگتا یہ تھا کہ جسٹس امین الدین یہ سننے کو تیار نہیں. جسٹس امین الدین خان جو ہے وہاں یہ کہتے کہہ گئے کہ دیکھیں وہ آگے بڑھیں, آپ دلائل دیں, ویکے سٹے بھی ہے. اچھا اندازہ لگائیں جو ان کا سٹے کی اپلیکیشن دائر ہوئی ابھی جا کر بینچ بنا مئی میں, تو اکتوبر 12 جو جولائی 12 سے لے کر مئی 2025 تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا, کوئی سٹے نہیں ہے, کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو اب جا کر ان کو مطلب یہ الیکشن کمیشن والے کہتے تو الگ بات تھی نا, بینچ کے سربراہ صاحب کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کے جی سٹے کی ان کی اپلیکیشن ہے تو اب آپ آگے بڑھیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی جج صاحب جو ہے وہ سٹے کی اپلیکیشن پہ ہی راضی ہو گئے ہیں کہ ان کی طرف سے سٹے ہی ہے کیونکہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن نے دی ہے. تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڑھی طرف سٹے ہی ہے, اور دوسری پارٹی کو ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ غلطی کی ہے نا بھگتنا پڑے گا. تو ایک اور بات رہ جائے گی, 187, 184(3), 185 کے جو اختیارات سپریم کورٹ کے, بلکہ یہ بھی ایک بات جو ہے وہ سمجھائی آج فیصل صدیقی نے کہ 187 ایک جورسڈکشن نہیں ہے جس طرح, تو وہ جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان شاید یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ کیسے اس جورسڈکشن کو ازیوم کیا انہوں نے. تو اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم میں کون سی اختیارات لیے گئے ہیں اور کون سا ہوا ہے, 184(3) میں تھوڑا سا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر جسٹس جو ہے وہ کاکڑ, ہاشم کاکڑ, وہ بولے, انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہیں, بہت بڑے پیمانے پر یہ ہوئی ہیں. مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اختیارات کو کٹ کیا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات آپ کے نہیں جو ہے وہ ختم کیے گئے؟ اچھا, جسٹس امین الدین خان جو ہے نا ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے جو مخصوص نشستوں میں اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ مکمل انصاف کی جو شک ہے 187 یہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. جورسڈکشن سے مراد یہ دائرہ اختیار نہیں ہے, دائرہ اختیار نہیں ہے. تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ کس نے کہا یہ دائرہ اختیار ہے, یہ دائرہ اختیار تو کبھی تھا ہی نہیں, یہ تو اختیار ہے, یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. دائرہ اختیار وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رہ کے آپ درخواست کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ یہ درخواست اس جورسڈکشن میں اس دائرہ اختیار کے اندر دائر کی گئی ہے. اور اختیار وہ ہوتا ہے جب کورٹ آلریڈی سیزڈ ود اے میٹر ہے, کوئی کیس سن رہی ہے, اس دوران اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایون کہ سول کورٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو بطور گواہ طلب کر سکتی ہے, کوئی بھی ایسی دستاویز جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے دفتر سے, سرکاری دستاویز, کسی بھی اہلکار کو کہہ سکتی ہے کہ وہ دستاویز پیش کرو. تو یہ وہ اختیار ہے, یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. تو بہرحال 187 کے تحت جو جسٹس امین الدین خان ہیں
ان کی وہ جو استدلال تھا جو مائنورٹی نوٹ کے اندر کہ ادارہ اختیار نہیں، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ادارہ اختیار ہے، یہ تو اختیار ہے، اور مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹائم ہی ضائع کیا اپنے نوٹ میں اس کو دائرہ اختیار کے طور پہ اس کی مخالفت کر کے۔ اچھا ایک اور بات، 3 سے 15 دن، مطلب 3 دنوں میں کوئی بھی آزاد ممبر جو ہے اس نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، تو 15 دن جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس میں 15 دن کیوں کیے، اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس میں باپ کا ذکر آ گیا، 2018 کا ذکر آ گیا کہ باپ ایک باپ تھا، پھر باپ کے بارے میں بہت کچھ فیصلہ صدیقی نے کہا۔ اچانک 2018 کے الیکشن بھی جو ہوئے تھے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ باپ پارٹی بنی تھی، اور وہ باپ پارٹی ایسے سٹیج پہ بنی تھی کہ جب الیکشن ہو چکے تھے اور اس کے باوجود بھی ان کو مخصوص نشستیں دی گئی، یعنی کہ ان کے لیے فریش جو ہے وہ ٹائم ان کو دیا گیا، نیا جو ہے وہ ان کے لیے، انہوں نے بلکہ مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ بھی نہیں دی تھی، اور بعد میں ان کو مخصوص نشستیں بھی مل گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا باپ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات جو ثاقب کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ بھائی اگر یہ جو انتخابی نشان ہے اصل میں وہی آپ کی پارٹی کی جو ہے نا الیکشن کے اندر وابستگی کو ثابت کرتا ہے ووٹر کے سامنے، تو انتخابی نشان تو لیٹ نائٹ جو ہے وہ جب 13 جنوری کو بلے کے نشان کا فیصلہ آیا تو لیٹ نائٹ ویٹ کروایا گیا، بلکہ خود سپریم کورٹ کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول تبدیل کیا، ٹائم کو آگے کرتے رہے، اور جب وہ آ گیا تو اس کے فوراً بعد بیلٹ پیپر جب چھپنے چلے گئے تو اس کے بعد کیسے وہ کوئی آ جاتا ہے ان کے پاس شکایت لے کے، جب بیلٹ پیپر ادھر چھپ رہے تو پھر کیسے وہ ادھر آتا اور کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا اور الیکشن کمیشن نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ایز این آپشن ہی نہیں ہے پارٹی۔ تو یہ بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے نا کہ ٹائم لائن چینج ہوگی ہے، تو ٹائم لائن چینج تو ہونی ہے جب ایک چیز آئینی طور پہ غلط ثابت ہو گئی ہے، جب آئین کی تشریح جو ہے وہ ٹائم لائن جو ہوتی ہے وہ آئین کے لیے ہے نا، آئین کے معاملات کے لیے، جب آئین کے معاملات کی تشریح ہو گئی ہے تو اس میں ٹائم لائن تو ایک نیچرل اس کا رزلٹ ہے کہ ٹائم لائن چینج ہونی ہے، کیونکہ اسی آئین کے تحت یہ مخصوص نشستیں کسی نہ کسی کو تو جانی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دیا کہ یہ سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کو ملنی ہے، لیکن چونکہ ٹائم گزر گیا ہے تو بس کسی کو نہیں ملیں گی۔ اب یہ مجھے بتائیں اس کا مطلب پارلیمنٹ خالی رہے گی کیونکہ ٹائم لائن جو ہے وہ گزر گئی ہے؟ یہ کیا بچے گانا قسم کی بات ہے، 2+2 والے ریاضی کرنے والے یہ نالائق ایک بلکہ آج جب جسٹس جب پوچھا کہ 39 نشستوں پہ ایک نیا پھڈا جو ہے وہ بن گیا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا الیکشن کمیشن والوں سے کہ آپ نے کیا کیا، 39 نشستوں کا آپ نے نوٹیفیکیشن کیا؟ انہوں نے کہا ہاں نوٹیفیکیشن کیا، تو انہوں نے کہا مخصوص نشستیں نہیں دی، انہوں نے فیصل صدیقی نے کہا، تو انہوں نے کہا جی وہ مخصوص نشستیں تو تب دینی تھی جب کلیئر ہو جاتا یہ وہ ہو جاتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا پھر تو آپ کو پارلیمنٹ بھی خالی رکھنی پڑتی تھی کہ آپ پھر انتظار کرتے جی سارا کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے تو ایک ہی دفعہ ہم جو ہے وہ اس تناسب سے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو تقسیم کریں گے۔ یہ آپ نے کیسا جواب دیا ہے؟ تو یہ بھی بڑا حیران کن تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جس نے آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل بھی نہیں کیا اور اس کے پاس کوئی وضاحت بھی نہیں ہے، اور پھر سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہے وہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے وہ تحریری دلائل دے کر آگے جواب بڑھ چکا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کو بلاتے ہیں روسٹرم پہ، کیونکہ 6 جج ہیں جو نئے ہیں، بار بار ہم کہہ رہے ہیں 6 جج نئے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے کنڈکٹ پہ جو لکھا ہے جو 8 ججز نے، اور 8 ججز کیوں کنکلوژن تک پہنچے ہیں، وہ کانسیکوینسز اور خاص حالات کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ان کو کہنا پڑا کہ ضروری نہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہمارے سامنے ہو، ہم ان حالات کو دیکھ کر بھی 187 کے تحت جو اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو ان 6 جج جو نئے ہیں کم سے کم ان کو ضرور بلا کے پوچھنا چاہیے جو سوالات بنتے ہیں ان سے۔ دیکھیں نا آج بھی الیکشن کمیشن کو بلا کے روسٹرم پہ کسی جج نے کوئی سوال نہیں کیا، جی ٹھیک ہے نا۔ ایک آدھ تھوڑی دیر کے لیے وہ آئے تھے جو 39 سیٹوں والے معاملے پہ، اس پہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے نوٹیفائی کر دیا، یہ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، وہ ڈائریکٹر لائے نا ارشد صاحب الیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر لا نے کہا جی ہم نے نوٹیفائی کر دیا، تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی بار بار کہہ رہے تھے تو ریزرو سیٹیں نہیں ملی، اچھا اس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر بھی چپ ہو جاتے۔ کسی جج نے یہ نہیں پوچھا الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر لا سے کہ بھائی اگر آپ نے نوٹیفائی کر دیا تھا تو ریزرو سیٹیں کیوں نہیں دی؟ کسی جج نے یہ سوال نہیں کیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو 6 نئے جج ہیں، 13 ججوں کے بینچ میں ویسے 7 نئے جج ہیں، لیکن یہ جو 6 نئے جج ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں جسٹس مسرت حلالی جو ہیں یہ بھی تو جج ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد جو ہے ان کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے،
کبھی ان کے وہ آپس میں گفتگو آنے جا رہی ہوتی ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, فضول بحث ہو رہی ہے. اب کل بھی انہوں نے کہا ختم کریں یار, یہ کیا ہے بس. بھائی اگر ایک جج بیمار ہے, اگر ایک جج جو ہے فوکس نہیں کر پا رہا, وہ اس بینچ پہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ آپ نے ایک بیمار آدمی کو آپ نے اپنے بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے, 26 لاکھ 28 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے, اور آپ کو جو ہے 2 گھنٹے بعد آپ کا اسٹیمنا, آپ کہیں میں نہیں بیٹھ سکتی, میں بیمار ہوں, بٹ ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہیں آپ کیوں زبردستی بینچ پہ؟ بھائی ان کی جگہ آئینی بینچ کسی اور جج کو لے آئے. اور مجھے یقین ہے کہ آئینی بینچ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ جسٹس مسرت علالی کی جگہ آپ کوئی اور آئے گا, کیونکہ نہ تو جسٹس مسرت علالی سے دلائل برداشت ہو رہے ہیں, کیونکہ ہر دلیل جو ہے ان کے بلے والے نشان والے فیصلے کی طرف جاتی ہے, اور نہ ہی ان کا اتنا اسٹیمنا ہے, ان کی طبیعت خراب ہے. تو مجھے معلوم نہیں اب ایک جہاں 6 جج نئے آ گئے وہاں پہ ایک نیا جج آ جانے سے کیا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف نگ پورے کرنے کے لیے ایک بیمار جج کو جو ہے زبردستی اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور آپ سائلین کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جن کا وہ کیس ہی نہیں سننا چاہ رہا وہ بیمار جج. ایک چیز جو ای سی پی کے حوالے سے جو فیصل صدیقی انہوں نے کہا کہ ای سی پی کیسے آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کے خلاف اپیل لے کر آ سکتا ہے, ایک پارٹی کیسے بن سکتا ہے, تمام جو فریقین ہیں نا مختلف, تو ان میں ایک فریق ای سی پی کیسے بن سکتا ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ آپ پھر سیشن جج کو بھی فریق بنا دیں, مجسٹریٹ کو بھی فریق بنا دیں, آپ ٹریبیونل کے وہ جو جج ہے یا جو ٹریبیونل ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سروسز ٹریبیونل والا جو اپنا لے کر ممبر جو ہے وہ اوپر کیس لے کر آ جائے, جی میرا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ نہیں مانا گیا, مجسٹریٹ کہے کہ میرا فیصلہ نہیں مانا گیا. تو یہ بات ویسے اس کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اتفاق کیا, انہوں نے کہا یہ اور لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس حد تک تو آ سکتا ہے, اس کے خلاف کوئی آبزرویشن ریمارکس چلے گئے ہیں یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, لیکن اسپیسیفکلی فریق بن کر فیصلہ جو ہے وہ کے فیصلے کے خلاف آ جانا یہ حیران کن ہے. لیکن آپ کو جسٹس قاضی فائز صاحب کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے, جو پتہ نہیں کہاں پہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اٹھا کے رکھتے تھے. ان سے مجھے یاد آیا کہ آج یہ خبر ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے وہ جو کمشنر راولپنڈی ہے نا ان کے بیان کا بھی ایک سی ایم جمع کروائی ہے, اور ان کے بیان کی تفصیلات بھی جمع کرا دی سپریم کورٹ. جی لیاقت علی چٹھا صاحب, بہت بڑی خبر ہے, معلوم نہیں ان کے بیان کو کوئی پڑھنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا. ان کے بیان کے اوپر تو پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ جیسے مسرت علالی جو ہے ان کے سر میں درد ہو جائے گا, پھر وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. مگر میں ایک بات کہوں, میں تھوڑا سا میری رائے ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فریق بن سکتا ہے. میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن ضرور فریق بن سکتا ہے, اور یہ اپیل بھی دائر کر سکتا ہے, کیونکہ خاص جب کوئی جج بددیانت ہو, جب کوئی جج ذاتی طور پہ کسی کیس میں انٹرسٹ لے رہا ہو, اس کا ذاتی مفاد ہو, جب کوئی جج دباؤ میں فیصلہ کر رہا ہو, تو آپ یقین کریں اس جج پہ جب دباؤ آئے گا تو وہ جو ہے سپریم کورٹ تک اپنے فیصلے کے دفاع کے لیے خود روسٹرم پہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ہمارا الیکشن کمیشن تو ہے ہی ایسا. جو الیکشن کمیشن نے 2024 میں کیا, یہ جو جس قسم کے الزامات, بددیانتی کے الزامات لگ رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس نے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنائے رکھا, پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا, الیکشن سمبل سے محروم کرنے کے بعد ان کو سیاسی شناخت سے, سیاسی جماعت کی شناخت سے بھی محروم کیا, یہ والا الیکشن کمیشن تو ضرور آئے گا. وہ تو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہوگا تو یہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں ہے کہ کل سکندر سلطان راجہ بھی آ کے کہہ رہے ہو جی میرا فیصلہ درست تھا, اور وہ جو 4 ممبران ہیں وہ بڑے جو معزز بنے پھرتے ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کو خود پھر ذاتی طور پہ آگے ان پرسن دفاع کرنا چاہیے. پھر وہ وکیل کیوں کرتے ہیں سرکار کے پیسے سے؟ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کروڑوں روپیہ وہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے دفاع کے لیے. یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کروڑوں روپیہ کیسے آپ خرچ کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ. آپ کو تو اپیل میں ہی نہیں آنا چاہیے, اور آپ نے کروڑوں روپے بانٹ دیے. مختوم علی خان صاحب جو ہیں وہ اتنے سینئر وکیل ہیں, ٹھیک ہے, بڑے مہنگے وکیل ہیں, ان کے علاوہ دوسرے جو وکیل ہیں, کیا جب یہ الیکشن کمیشن کے کیسز کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ مفت میں کرتے ہوں گے؟ بالکل نہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو اپنے آپ کو آئینی ادارہ کہتا ہے, جو اپنے آپ کو منصف کہتا ہے, جو اپنے آپ کو ایڈجوڈیکیٹر کہتا ہے, وہ اپنے فیصلوں کے دفاع کے لیے پرائیویٹ وکیل کر رہا ہے کروڑوں روپے کا یا لاکھوں روپے کا, اور وہ پرائیویٹ وکیل جو ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس الیکشن کمیشن, اس نالائق الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع کر رہا ہے کہ جن نالائقوں کو الیکشن کمیشن کو کروڑوں روپے تنخواہوں میں دیے جاتے ہیں اور ان کو درست فیصلے کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اگر ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ میں بغیر ان کے کسی وکیل کے وہ برقرار رہ سکے, تو ایسے الیکشن کمیشن کو تو صرف نالائکی کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 الیکشن کمشنر کو گھر بھیج دینا چاہیے, برطرف کر دینا چاہیے کہ ان کو اپنے فیصلے کے دفاع. آپ امیجن کریں کہ چیف الیکشن کمشنر, 4 صوبوں کے کمشنر, وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں, سینئر بیوروکریٹ ہیں,
وہ فیصلے دے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں کروڑوں روپوں کی، اور اپنے ان فیصلوں کے دفاع کے لیے، ان 5 کمشنروں کے فیصلے کے دفاع کے لیے ایک وکیل کھڑا ہو کے ان کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں. یعنی کہ ان 5 کمشنروں کے الفاظ، ان کے فیصلے میں اتنی وقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے الفاظ، اپنے دلائل، ریزننگ کی بنیاد پہ وہ برقرار رہے ان کا فیصلہ. اور ایک وکیل کون جی؟ وہ سکندر بشیر صاحب آ جائیں گے یا کوئی دوسرا بشیر آ جائے گا، وہ آ کے ان 5 کمشنروں کے فیصلوں کا دفاع کرے گا. آپ امیجن کریں اگر یہ بات ہے تو پھر اس سکندر بشیر صاحب کو ہی لگا دے، الیکشن کمیشن میں بٹھا دے، پھر وہ ایسے فیصلے لکھیں کہ ان کو دفاع کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اچھا متی صاحب، آج جب فیصل صدیقی جو ہے وہ اپنے دلائل انہوں نے مکمل کیے تو انہوں نے کہا کہ 11 ججز جو لیگل مائنڈ ہے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی، مختصراً ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی. تو 13 جنوری 2024 کو جو حامد خان تھے انہوں نے بھی اپنے کنکلوڈ کیے تھے اپنے جو دلائل ہیں، تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت جلالی، ان کے سامنے بلے کے نشان کیس کا فیصلہ وہ کیس تھا. تو اس میں انہوں نے کنکلوڈنگ جو دلائل میں بات کی تھی، کیا وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے؟ اور آج فیصل صدیقی نے کیا کہا اپنے کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے آخر میں 11 ججز کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ دنیا کے بہترین ججز ہیں، اور شاید دل میں یہ کہہ رہے ہوں کہ 26 لاکھ روپیہ تنخواہ لیندے ہو، کچھ تو خیال کرو، مطلب انہوں بھی کوئی لٹنی پہ ہی تھے. تو بہرحال انہوں نے خوب ان کو پمپ کرنے کی کوشش کی، ان کو تھوڑا ان کی اہمیت بڑھانے کی کوشش کی، ان کی اپنی نظروں میں ان کی اہمیت بڑھانے کی کوشش کی، جو شاید ان کی اپنی نظروں میں اتنی نہیں تھی جتنی فیصل صدیقی صاحب نے کہہ دیا. تو بہرحال انہوں نے کوشش کی ایک، اور یہ کہہ کے کہ آپ سے بہترین جج کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ کے لیے فیصلہ نہ دیا، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کا جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا بات ہے جس کو الیکشن کمیشن نے چوری کروایا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اہم ہے تو پھر آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کا اختیار استعمال کریں، اور یعنی کہ جو پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی ہیں، جو پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہیں، وہ فیصلہ برقرار رکھیں، کیونکہ وہ فیصلہ بھی آپ جیسے ججوں نے ہی کیا ہے، 8 ججوں نے کیا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر ظاہری بات ہے، پھر آپ مکمل انصاف کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ویسے ہی رون دیں، رگڑ دیں، مسل دیں. پھر وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے. بالکل. تو مجھے یاد آ گیا ایڈوکیٹ حامد خان نے بھی 13 جنوری 2024 کو بلے کے نشان والا جو فیصلہ ہے، جس کو قاضی صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ نشان والا تو نہیں تھا، وہ تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے، پتہ سب کو تھا، اور انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، اور نشانات جو ہیں وہ روکے ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے. آپ کو پتا نا لیٹ نائٹ تک انتخابی نشانات نہیں الاٹ کیے جا رہے تھے، اور پھر قاضی صاحب کہتے ہیں یہ تو بلے کے نشان کا نہیں تھا. بہرحال اس وقت ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا تھا کہ مائی لارڈ، وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے 14 جنوری 2024 کی میری ٹویٹ تھی جس میں میں نے ان کا ویڈیو ڈالی تھی، جس میں حامد خان کہہ رہے ہیں کہ مائی لارڈ، یہ جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بلے کے نشان والا فیصلہ، یہ ہانٹ کرے گا ہمارے ملک کو، ہماری پالیٹکس کو، ہماری جمہوریت کو، اور اس کے بڑے سیریس نتائج ہوں گے ہمارے سیاسی نظام کے لیے. ایڈوکیٹ حامد خان نے اس وقت بھی خبردار کیا تھا 13 جنوری 2024 کو اپنے اختتامی ریمارکس میں، اور آج ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ اپنا مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ جمہوریت کے مستقبل کا فیصلہ ہے. تو اگر وہ نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، پھر کر دے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لگے رہیں، پھر وکالت بھی چھوڑنے کا. ہاں، انہوں نے دھمکی دی کہ میں پھر وکالت ہی چھوڑ دوں گا، جس سے جمال احمد دوکھیل نے کہا کہ نہیں آپ اتنے جذباتی نہ ہو. شاید وہ یہ دل میں سوچ رہے ہوں کہ ہم جج ہی نہیں چھوڑ رہے تو یہ بیچارہ وکالت چھوڑنے پہ راضی ہو گیا. وکالت چھوڑنے پہ راضی ہو گیا ہے. بہت شکریہ ناظرین، آئندہ بھی آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.